سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وبارک سلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا کریم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی مکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انسو جاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں یعنی کہ حضور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کی ڈالی پیش کرنے والے واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ اشعار مجھ سے بھی حضور اعلی حضرت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں فرماتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم خود بگاڑیں، اپنی بنی ہم خود بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی عطا کرنے والا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کسی کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ فیض جلیل سے اللہ تبارک جلیل صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فیض جلیل سے خلیل سے پوچھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، فیض جلیل سے خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وبارک سلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا کریم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین عظام، ہم لوگ آج کی رات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک معجزے کا تذکرہ کریں، اور وہ ایک معجزہ صرف ایک نہیں ہے، دکھنے میں ایک ہے لیکن اس میں کئی معجزے شامل ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہم حاضر یوں ہوئے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 91 عمر میں یا تو 92 اور اگر اعلان نبوت کا سال جوڑیں تو 11ویں سال یا 12ویں سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ آج کی رات میں مسجد حرام سے اٹھ کر مسجد اقصی گیا اور یہاں تک کا ذکر، جیسا کہ ہم مجھ سے ماقبل مفتی جابر صاحب نے کہا کہ یہاں تک کا ذکر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ قرآن سے ثابت، وہاں سے 7 آسمان تک جانا، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک جانا، پھر وہاں سے جہاں رب چاہا وہاں جانا، یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور ما قبل کا انکار کرنے والا کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 91 میں اپنے عمر کی 91 سال یا 92 سال اور اگر اعلان نبوت کا لیں تو 11ویں سال یا 92ویں سال میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت میں کہ میں آج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ پورے واقعہ کو جب بیان فرمایا صبح کے وقت تو پھر کفار و مشرکین نے اس کا انکار کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ اتنی قلیل مدت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتے ہیں۔ یہ ہے اس کا تذکرہ آج ہم کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک دانے گیتی پر کم و بیش 1,24,000 سے کم بھی زائد بھی انبیاء کرام کو اس فرض گشتی پر بھیجا، مبعوث فرمایا۔ ہر انبیاء کرام کو کچھ نہ کچھ معجزے عطا فرمائے۔ یہ معجزہ ہے کیا؟ یہ معجزہ ہے کیا؟ معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں یا اس حال کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابل میں غیر نبی قادر ہی نہیں ہوتا، یعنی ما فوق الفطرت، انسان کی عقل و سمجھ سے اوپر کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا حال جو کسی نبی کے سے ظاہر ہو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ تصدیق نبوت کا فائدہ بھی دے۔ اب اس کو یوں سمجھیں، ابھی اور چلیے، بہت سارے لوگوں نے اس وقت کے موجودین میں سے معجزہ کا مقابلہ کرنا چاہا، طاغوتی طاقتوں نے، لیکن کوئی بھی معجزہ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ معجزہ کا کیا مقابلہ کر سکتے جب کسی ولی کی کرامت کا مقابلہ نہ کر سکے؟ اب سمجھیے، اب چلے تھے معجزہ سمجھنے کے لیے، ایک لفظ میں لا دیا کرامت۔ یہ کرامت کیا ہے؟ اب سنیے، کرامت یہ ہے کہ نبی سے جو نبی نہ ہو وہ انسان ہی، لیکن عام انسان نہ ہو، جیسے ہم اور آپ جیسے انسان نہ ہو، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوں، ان سے اگر کوئی ایسا فعل صادر ہو جو ہماری سمجھوں ہماری عقلوں سے ماورا ہو تو ان کے جانب نسبت کرتے ہوئے اسے کرامت کہتے ہیں، اور جب یہی فعل کسی نبی سے ظاہر ہو، نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب یوں سمجھیے، مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک حکم دیا، ایک حکم سے ایک کٹورے میں پورے انا ساگر کا پانی ایک کٹورے میں آ گیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی ایک کٹورے میں پورے انا ساگر کا پانی نہیں آ سکتا، تو عقل جس کو تسلیم نہ کر سکے، عقل جہاں پر ختم ہو جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں، کیونکہ ایک یہ مقرب بندے سے صادر ہوا ہے، اور یہی چیز جب کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الحاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس فرش گیتی پہ مبعوث فرمایا، اور تمام کو کسی نہ کوئی معجزہ دے کر اس فرش گیتی پہ بھیجا۔ لیکن سنیے، جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ پتہ چلے گا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اس آگ میں گر کر پھر بچ جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ایک عصا کو اٹھانا، اسی عصا کو اژدہا بنا دینا، اسی عصا کو اگر سمندر میں مارا جائے تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔
حضرت عیسیٰ نبی اللہ کا چلتے چلتے یا یوں ہی کہہ کر کسی مردے کو زندہ کر دینا یہ بھی ایک معجزہ ہے. مادرزاد اندھا جو ہو، جو پیدائشی اندھا ہو، اسے اخیارہ بنا دینا یہ بھی ایک معجزہ ہے. تمام معجزہ ہے. لیکن لوگوں، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف مردوں کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ اسے زندگی عطا کی جس کے اندر زندگی کبھی کا تصور کیا بھی نہ جا سکتا ہو. یعنی ایک لکڑی کے تنے کے اندر اسے زندگی بھی عطا کی، اور صرف زندگی ہی نہیں بلکہ اسے محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عطا کیا. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کو یوں دیکھیے کہ تمام معجزے ایک معجزہ ہے، لیکن معراج ایک معجزہ نہیں بلکہ اس میں کئی معجزات کا وہ جامع ہے یہ معراج شریف. یوں دیکھیے، اگر آپ یہاں سے مسولی شریف کا سفر کرنا چاہیں آدھا گھنٹہ کا وقت، بارہ بنکی کا سفر کرنا چاہیں 1.5 سے 2 گھنٹہ کا وقت، بریلی 5 گھنٹہ. چلے جائیے سفر کرتے کرتے کوئی ایسے مقام پر جائیے جو آپ کے یہاں موجود ہونے سے 1000 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو. 12 گھنٹہ کا وقت، 10 گھنٹہ کا وقت. اب آپ کیلکولیٹر اٹھائیے، گوگل میپ کھولیے، سرچ کیجئے اس میں کہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک کا فاصلہ کتنا ہے. گوگل میپ آپ کو بتائے گا کہ 1400 کچھ کلومیٹر ہے. اب بتائیے، نبی پاک صاحب الاولاق فرما رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے اٹھا، مسجد اقصی پہنچا، اور جب میں واپس آیا تو وہ دروازے کی کنڈی ہل بھی رہی تھی اور بستر گرم بھی تھا. یہی تو ایک معجزہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نبیر صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں، درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بلعنا وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر معجزہ ایک معجزہ ہے، لیکن معراج شریف وہ ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزوں کا وہ جامع ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے بتایا کہ آپ کہیں کا سفر کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو وقت لگ سکتا ہے. آپ بیت المقدس سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اگر میپ کریں گے اس میں بھی 1400 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ آتا ہے. اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے ایک قلیل وقت میں گیا اور آ گیا. عقل یہ سمجھتی ہے کہ اس میں وقت کی درکار ہے. پھر حضور 1 سیکنڈ میں یا یوں ہی کم وقت میں، 1 سیکنڈ کی کوئی تاخیر نہیں، کم وقت میں حضور گئے اور آئے. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیل. وہ جو لفظ لیل ہے وہ قلیل مدت کو بتا رہی ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لفظ لیل وہ قلیل مدت ہی کو بتا رہی ہے، یہی تو ایک معجزہ ہے، یہی تو معجزہ ہے. یہ معراج شریف صرف ایک معجزہ. چلیے اس کو مان لیتے ہیں لفظ قلیل کو. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ آج آپ کو تعجب ہوگا کہ آج 1400 سے زائد کا وقت عرصہ گزر گیا، لیکن کچھ ایسے نہنزار قوم پائے جا رہی ہے، کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جو معراج شریف کا انکار کر رہے ہیں. ان کی دماغوں میں آج تک یہ بات نہ سما سکی. در اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی ابو لہب اور ابو جہل کے جیسا نفاق رکھتے ہیں. اگر انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسی محبت ہوتی تو وہ کبھی اس کا انکار نہیں کرتے. بے شمار دلائل ہیں. اب آگے آئیے چلتے دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا دیا کہ نہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں انہیں یہ دیدار ہوا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حقیقت میں نہیں کیے ہیں. اب میں تمام طلباء کرام سے پوچھتا ہوں، میں بول رہا ہوں کسی ایک طلباء کو کہ آج میں زید کو لے کر اسٹیشن گیا، آپ کیا سمجھیں گے؟ زید کی روح کو لے کے گیا یا زید کی ذات کو لے کر گیا؟ میں بولوں گا زید کو میں اسٹیشن لے کے گیا، زید کی ذات کو لے کے گیا کہ زید کی روح کو لے کے گیا؟
ذات کو لے کے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ عبد کسے بولتے ہیں؟ عبد بولتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کو۔ الپاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ کون سا بندہ؟ وہی بندہ جو جسم و روح کے ساتھ مکمل تھا، وہی بندہ۔ اس سے پتہ چلا کہ معراج صرف ایک معجزہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم و روح کے ساتھ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اب اور آگے چلیے، اور آگے چلیے۔ کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہوا، اس میں ایک لفظ ہے اسرا، لفظ اسرا۔ اسرا بولتے ہیں رات کی سیر کو، اسرا بولتے ہیں رات کی سیر کو۔ دن کے سیر کو اسرا نہیں بولتے، رات کی سیر کو۔ رات کی سیر متحقق ہو ہی نہیں سکتی جبکہ جسم اور جسمانیت کے ساتھ نہ ہو۔ جسم اور جسمانیت کے ساتھ ہونا ہی اسرات متحقق ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر جسم کے ساتھ گئے ہوتے، جیسا کہ مفتی جابر صاحب نے ابھی تقریر میں وہ بات کہی، اگر وہ جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے ہوتے تو ان کے جسم کو پھٹ جانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے لیے ایئر کنڈیشن کے ایئر کے اندر، اس ایروپلین کے اندر پوری ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو روک نہیں سکتی۔ آپ اس سے اوپر جائیں گے، ہوائیں بند ہو جائیں گی، ہوائیں بند ہو جائیں گی، آپ سانس نہیں لے پائیں گے، آپ کے جسم میں درم آئے گا، آپ کا جسم پھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس خلا کے علاوہ، اب خلا بہت موٹی لفظ، اس گرہ کے اندر، اس گرہ کے علاوہ اور بھی گرہیں ہیں۔ ایک گرہ وہ ہے جسے ہم نار کہتے ہیں، نار کے معنی آگ جو جلاتی ہے۔ ایک گرہ وہ ہے جسے زمہریریہ کہتے ہیں، یعنی وہ جمع کرتی ہے۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور جسمانیت کے ساتھ گئے، جسم اور جسمانیت کے ساتھ گئے تو اس آگ والے گرہ سے گزرے ہوں گے تو اس آگ والے گرہ کو جلا دینا چاہیے۔ اگر وہ قرۂ زمہریریہ سے اگر آگے گئے ہوں گے تو اسے جما دینا چاہیے۔ اگر وہ وہاں سے گزرے ہوئے ہوں گے جہاں سانس نہیں لے پاتے ہیں تو ان کے جسم کو پھٹ جانا چاہیے۔ طرح طرح کے سوالات کیے۔ اب ان کے لیے حضور محدث کبیر نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ایک شیخ ہیں، وہ ہر سال 2 میلاد شریف کیا کرتے تھے، 2 میلاد شریف، ایک شب معراج میں میلاد شریف کیا کرتے تھے اور ایک 12 ربیع اول کے دن میلاد کیا کرتے تھے۔ اس میں انہوں نے اس وقت بہت ایک اچھی تقریر بولنے والے مولانا شبلی صاحب، انہیں بلایا اپنی تقریر میں، اپنے میلاد خانی میں۔ جب وہ تقریر کرنے لگے تو اسی موضوع پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے معراج کی واقعہ کو اٹھا کر یہ اعتراض کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج جسم کے ساتھ ہوتا تو جب وہ قرۂ نار سے گزرتے تو انہیں جل جانا چاہیے، جب قرۂ زمہریریہ سے گزرتے تو جم جانا چاہیے۔ تو وہیں پہ اس صاحب مولانا صاحب نے کہا تھا، مولانا صاحب میں نے تو آپ کو سوچا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہے۔ اب وہ اٹھے، اپنے دستی میں سے ایک رومال کو کھینچا، وہیں پہ لانٹین یا موم بتی جل رہی تھی، لانٹین یا موم بتی کے لو میں اپنے رومال کے ایک دھاگے کو یوں گزارا، یوں گزارا، یوں گزارا، یوں گزارا۔ اب پوچھا صاحب یہ تو بتائیے آپ کا کام ہے جلانا، کیوں نہیں جلائی؟ فریج کا کام ہے جمانا، وہ فریج تنے تنہا ترنت میں جمع نہیں دیتی ہے، اس کو جمانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ قرۂ زمہریریہ کا کام ہے جمانا، اسے جمانے کے لیے وقت چاہیے۔ قرۂ نار کا کام ہے جلانا، اس کے جلانے کے لیے وقت چاہیے۔ جس طرح موم بتی کی لو یہاں پہ جلا نہیں سکی، جس طرح فریج سامان کو ترنت نہیں جما سکتا، وقت چاہیے۔ جس طرح چولہے کی آگ ترنت جلا نہیں سکتی، اسے وقت چاہیے۔ بتاؤ تو صحیح میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ٹوٹے ہوئے ٹٹو میں بیٹھ کر گئے تھے وہاں پہ معراج کے لیے؟ نہیں، لینگڑے سواری پر نہیں گئے تھے۔ اس کی سواری کی رفتار تو یہ تھی کہ ایک قدم یہاں تھا اور ایک قدم تا حد نظر تھی، جہاں نظر جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی، وہ براق اپنے قدم کو وہاں ڈالتا تھا۔ جب نار کو جلانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار اتنی تھی کہ وہ قرۂ نار بھی انہیں جلا نہ سکی، وہ قرۂ زمہریریہ بھی انہیں جما نہ سکا۔ یہی تو ایک معجزہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ یہ معراج ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزات کا جامع ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ایک اور جواب دے سکتے ہیں، تمہارے پیٹ میں کیوں درد؟
تمہارا عقل کیوں خراب؟ کہیں بھی ایک حدیث دکھلاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں گیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں گیا، یہ کہیں نہیں دکھلا سکتے تم کہ میں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اسرا میں لے گیا، لے جانے والا رب تبارک و تعالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے گیا۔ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب جس طرح حضرت آدم علیہ نبینا کو اس زمین پر بھیجنے پر قادر ہے، وہ رب جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو اس زمین سے اپنے پاس بلانے پر قادر ہے، وہی رب اس بات پر قادر ہے، اس فعل پر قادر ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلائے بھی، اپنے محبوب کو اپنے پاس سے بھیجے بھی۔ اب آپ دیکھیں ایک اور معجزہ کا اسی شب معراج میں ایک اور معجزہ ملاحظہ کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے علیہ السلام انہوں نے عریضہ پیش کی، رب تبارک و تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا، ارشاد فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہاں رہتے ہوئے حضور محدث کبیر مدد اللہ علی کیا تشریح کرتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تفہیم کیوں کہ یہاں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی دیدار کریں گے۔ اگر اس لن کا ترجمہ یہ کریں کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو کیسے ہم دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھیں؟ یعنی یہاں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ اس فرش گیتی پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ یہاں رہتے ہوئے آپ نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر دیکھنے کی خواہش ہے، زیادہ چاہت ہے تو سنو، میں طور پہاڑ کے جانب دیکھ لو، میں اپنی تجلیات میں سے کچھ اس طور پہاڑ پر اتارتا ہوں، نازل کرتا ہوں، اگر وہ طور پہاڑ قائم رہ سکا تو تم میرے تجلیات کا زیارت کر لینا۔ لیکن جب قرآن پاک میں آگے ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلیات کو طور پہاڑ پر نازل کیا تو وہ طور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی گش کھا کر وہ بے ہوش ہو پڑے۔ اب دیکھیے بتانا یہ ہے کہ اس تجلیات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ تاثیر آ گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ صفورہ نے بار بار یہ عریضہ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتی، میں دیکھنا چاہتی ہوں، تم نہیں دیکھ سکتی، نہیں کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں ان تجلیات سے فائدہ اٹھاؤں جس سے آپ اٹھاتے ہیں؟ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا میں یہ کروں گی کہ جب دیکھوں گی تو ایک آنکھ بند کر لوں گی اور دوسری آنکھ سے دیکھوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جب حضرت صفورہ نے دیکھا، ایک آنکھ بند کرتی ہیں، ایک آنکھ سے دیکھتی ہیں، جب ایک آنکھ سے دیکھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، اتنا تھا، اتنا دیکھنا تھا، اتنا ہونا تھا، ان کے دل میں اور اشتیاق پیدا ہوا اور چاہت پیدا ہوئی کہ جب اس میں یہ پھوٹ گئی تو یہ بھی پھوڑ لیتی ہوں، جب یہ کھولتے ہیں تو یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں پھوٹی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پھوٹی ہوئی آنکھ یہ پھر سے درست ہو گئی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک کھولتی ایک بند کرتی، ایک کھولتی ایک بند کرتی، اتنا ہوا کہ وہ صرف ان کی آنکھوں میں وہ بینائی آ گئی جو ماں قبل میں نہیں تھی، اب اس سے زیادہ دیکھنے کو ان کی آنکھیں والی ہو گئی تھی۔ اب بتائیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا زیارت کیا،
تو ان کی آنکھوں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی. رب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجلیات کو نہیں، خود رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، خود رب تبارک و تعالیٰ کا زیارت کیا. ان کی آنکھوں میں کون سی تاثیر آئی ہوگی؟ اب بات سمجھ میں آ گئی. جب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے پاس گزرتے ہوئے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا، ایک چگلی کھایا کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں رہ کر مدینے کا حال بتا رہے ہیں. اسی تاثیر اسی زیارت کی تاثیر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں رہ کر روم کے حالات کا واقعات بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ اسی زیارت کی تاثیر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگ ہونے سے پہلے اپنے نشانات لگا کر یہ بتا دے رہے ہیں کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اور کسی تجلیات کی تاثیر نہیں، اسی زیارت کی تاثیر ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے حاصل کیا تھا. محترم حضرات، یوں تو شب معراج بے شمار معجزات کا جامع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو شب معراج میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے اور اللہ کے حضور گڑگڑانے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اور میرے بولنے میں آپ کے سننے سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبت واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.